پھر بعد میں اسے دیکھنے گئی تو وہ مری پڑی تھی۔ تعجب کی بات ہے، مگر ایک بات کہوں تم سے ماتا جی، بھگوان کی سوگند میرا من نہ جانے کیوں اس کے لیے بڑا دکھی ہے۔ تیرا من؟ پورن ماشی نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں ماتا جی، وہ بہت سندر تھی۔ اگر آپ ایک بار اسے مجھ تک آنے کا موقع دیتی تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا کہ اسے آپ میرے جیون میں شامل کر دیں۔ پورن ماشی کو یہ سن کر دل پر چوٹ لگی تھی۔ اگر وہ تلک راج سے روپمتی کی بات کرتی اور تلک راج اگر روپمتی کو دیکھ لیتا تو شاید دونوں کی شادی ہو جاتی۔ روپمتی کی یہی تو آرزو تھی، لیکن میں نے اس پر ظلم کیا، اسے مار ڈالا۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوتا تھا۔ تلک راج ماں کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن پورن ماشی کے دل پر بہت سے بوجھ تھے۔ روپمتی کے وہ الفاظ بھی اسے بڑا پریشان کرتے تھے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے گا۔ بہرحال وہ خوبصورت جزیرہ جو اس عمارت کی وجہ سے اور بھی حسین ہو گیا تھا، اب بھی پورن ماشی کا آنے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بہت سی باتیں وہ بھول گئی تھی، لیکن یہ نہیں بھولی تھی کہ روپمتی نے اس کے بیٹے کی موت کی پیش گوئی کی تھی۔ پھر وہی ہوا، بغاوت ہو گئی تلک راج کے خلاف، اور اس بغاوت کا محرک ایک شخص دیپ چند تھا۔ دیپ چند فوج کا سردار تھا اور اسی نے یہ بغاوت کی تھی، جس کے نتیجے میں تلک راج، رام چند اور خود پورن ماشی کو قتل کر دیا گیا تھا اور حکومت دیپ چند کے خاندان میں آ گئی تھی۔ بہرحال دیپ چند نے اپنے دور حکومت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی اور اس کے بعد کرم چند نے حکومت سنبھالی اور اس نے 19 سال حکومت کی۔ پھر سنگھل سنگھ نے یہ حکومت حاصل کی۔ سنگھل سنگھ شاہی خاندان کا تھا۔ اپنے دیس میں اسے جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ سنگھل سنگھ نے بھی یہاں حکومت کی اور پھر یہ حکومت چندر مکھ نے حاصل کر لی۔ چندر مکھ ایک عیاش آدمی تھا، اس نے اس ملک کو بہت شدید نقصان پہنچایا تھا۔ چندر ملک شدید مشکلات میں پڑ گیا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بغاوتیں جنم لے رہی تھیں، لوگ اس کے سخت خلاف تھے۔ لیکن اس کی دھرم پتنی ویرا، جو ایک چھوٹی سی ریاست کے راجا کی بیٹی تھی، بڑی سمجھدار اور شاطر تھی۔ ویرا راجا کی 5ویں بیوی تھی۔ اس سے پہلے چندر مکھ 4 شادیاں کر چکا تھا، لیکن یہ شادیاں بس سیاسی قسم کی تھیں، ورنہ وہ بہت عیاش قسم کا آدمی تھا، عورتوں میں گھرا رہتا تھا، اتنا مصروف رہتا تھا وہ دوسری عورتوں میں کہ خود ویراوتی کو اپنے شوہر کی قربت بہت کم حاصل ہوتی تھی۔ لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ کسی بھی رانی سے چندر مکھ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چندر مکھ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیوی ویراوتی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ ویراوتی کی تقدیر اس کے بیٹے نے چمکا دی، جس کے پیدا ہوتے ہی ویراوتی ساری رانیوں میں سرتاج بن گئی اور چندر مکھ اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی ویراوتی کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی پیدائش پر پورے ملک میں خوشیاں منائیں۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی خوشیوں کے ساتھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ زیادہ تر لوگ مجبوری سے اس جشن میں شریک ہوئے تھے۔ چندر مکھ نے سادھوں اور سنتوں کی مدد سے بیٹے کا نام پرشوتم کمار تجویز کیا، اور پرشوتم کمار 11 سال کا ہوا تو چندر مکھ کو ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خطرہ پڑوس کے ایک راجا بھیم سنگھ کا تھا۔ بھیم سنگھ نے چندر مکھ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، اور وہ بہت ہی خطرناک راجا تھا۔ چندر مکھ کو ویسے بھی اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا تھا اور وہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ بہرحال ویراوتی، جو خود ایک ریاست کے راجا کی بیٹی تھی، چندر مکھ سے خوش نہیں تھی، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہو گئی تھی۔ چندر مکھ نے تو اسے کوئی عیش نہیں دی اور وہ ہمیشہ سوکنوں کی آگ میں جلتی رہی، لیکن اب اسے یہ امید تھی کہ اس کے بیٹے پرشوتم کو حکومت ضرور مل جائے گی، اور جب پرشوتم کو حکومت ملے گی تو ویراوتی پورے ملک کی مادر ملکہ ہوگی۔ پرشوتم کی ساری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ویراوتی نے اپنے سر لے لی تھی، اور اسے ہر طرح کے فنون میں طاق کرنے کے لیے ویراوتی نے بہت سے لوگ منتخب کیے تھے۔ وہ بہت سی ایسی باتیں بھی کرتی تھی جن کا علم چندر مکھ کو بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال شاکیہ منی کو چندر مکھ اچھی طرح جانتا تھا۔ ویراوتی کو شاکیہ منی سے بڑی عقیدت تھی، جو دریا پار کے ایک مندر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ سر کے سارے بال اور بھویں سفید ہو چکی تھیں، پورے بدن پر نسیں ابھری ہوئی تھیں، لیکن ان کا گیان دھیان بہت بڑا تھا۔ مہینے کے پہلے منگل کو وہ دریا پار کر کے مندر میں آیا کرتے تھے اور وہاں پوجا کرتے تھے۔ بہرحال چندر مکھ بھی شاکیہ منی کا بہت بڑا عقیدت مند تھا، اور جب بھی اسے فرصت ملتی وہ شاکیہ منی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے راج پاٹ کے لیے مشورے لیتا۔ ایک بار ویراوتی کو مندر لے گیا تھا، اور وہیں سے مندر میں ویراوتی کی پہلی ملاقات شاکیہ منی سے ہوئی، اور وہ اس کی عقیدت مند ہو گئی۔ یہ آشیرواد شاکیہ منی نے اسے دیا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور شاکیہ منی نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ چندر مکھ اس کا نام پرشوتم کمار رکھے گا۔ بہرحال پرشوتم کمار کی پیدائش پر سب سے پہلے ویراوتی شاکیہ منی کے پاس ہی پہنچی تھی۔ شاکیہ منی نے پرشوتم کو دیکھا اور دیر تک کسی خیال میں گم رہا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن جب ویراوتی نے کہا، مہاراج یہ آپ کا داس ہے، آپ اسے آشیرواد نہیں دیں گے؟ آپ کس سوچ میں ڈوب گئے مہاراج؟ کچھ نہیں ویرا، میں اس بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
कोई खास बात है महाराज? हाँ, बस ऐसे ही उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल उभर आया था। क्या ख्याल? एक गिरह है इसके जीवन में। मैं ये सोच रहा था कि अभी से इस गिरह को तोड़ने का उपाय शुरू कर दूं। कैसी गिरह महाराज? वीरावती शाक्यमणि की बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन इस वक्त शाक्यमणि ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर जब दूसरे महीने के पहले मंगल को वो इनके पास दोबारा गई, तो फिर उसने वही सवाल कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ महाराज कि वो कौन सी गिरह है जो आपके मन में पैदा हो गई है। तो भरोसा कर वीरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे कि उसे देखकर हमारे मन में कुछ ख्यालात पैदा क्यों हो जाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, हम बदस्तूर उपाय की तलाश में हैं, जाप कर रहे हैं। अगर इस जाप से हमारी खोई हुई यादाश्त वापस आ गई तो हम तुझे बताएंगे वो गिरा क्या है। वीरावती तो वैसे भी चंद्रमुख की बेहिसी का शिकार थी। बेटी की पैदाइश के बाद चंद्रमुख के रवैये में कुछ तब्दीली तो जरूर पैदा हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वीरावती का दिल मुतमईन हो जाता। ताहम उसे ये उम्मीद जरूर बन गई थी कि पुरुषोत्तम को हुकूमत मिलने के बाद सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अगर किसी दूसरी औरत के कोई बेटा पैदा हुआ भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुषोत्तम सबसे बड़ा बेटा था और ऐसी कोई बात इसके दिल में नहीं थी। लेकिन बस जिस बात ने उसे परेशान कर रखा था वो शाक्यमणि की बात थी। एक माह तक इसने कांटों के बिस्तर पर लेटकर रात दिन गुजारे। आखिरकार महीना पूरा होने के बाद वो फिर शाक्यमणि के पास पहुंच गई। इस वक्त शाक्यमणि के इस मंदिर में बेपनाह हजूम था। पूजा पाठ के मैदान भरे हुए थे। वीरावती ने भी आम लोगों में शामिल होकर पूजा पाठ की। यह हदायत शाक्यमणि की भी थी कि मंदिर में ना कोई राजा है और ना कोई रानी। आम लोगों की तरह आओ और पूजा पाठ करके जाओ। बहरहाल काफ़ी देर हो चुकी थी। पूजा करने वाले आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे और वीरावती एक कोने में बैठी इन सबके चले जाने का इंतजार कर रही थी। फिर प्रसाद तकसीम हुई। थोड़ी सी प्रसाद वीरावती को भी मिली, जिसमें एक नन्हा सा हिस्सा पुरुषोत्तम का भी था। जब तमाम यात्री चले गए तो शाक्यमणि ने वीरावती को बुला लिया। वीरा ने आगे बढ़कर इनके चरण छुए और शाक्यमणि ने इसके सर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने उसे बैठने को कहा और बोला, मैं जानता हूँ वीरा, तेरे मन में भी वही कुरेद है जो मेरे मन में है, पर यह मुश्किल तेरे मन में ज्यादा होगी क्योंकि तू माँ है, पुरुषोत्तम की माँ। मैंने पिछले 7 दिन तक जाप किया है और गिरा को खोलने की कोशिश करता रहा हूँ जो मेरे मन में मौजूद है। तू भरोसा कर इस बात का कि इसका ताल्लुक तेरे बेटे से नहीं है। बस पुरुषोत्तम की परछाइयाँ इस गिरा में जरूर मिलती हैं और ये परछाइयाँ मेरी जिंदगी के लिए बड़ी अजीब है। मैं इस जाप के नतीजे में एक बात मालूम कर सका हूँ जो खुद मेरे लिए भी बड़ी हैरान करने वाली है। क्या बात महाराज? आपको भगवान का वास्ता मुझे तो बताइए। मैं तुझे क्या बताऊं? तू ये समझ ले कि एक अजीब और गरीब दास्तान का इंकशाफ हुआ है वीरा। एक ऐसी दास्तान का इंकशाफ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप जानते हैं महाराज, मैं औरत हूँ, माँ हूँ, आपसे क्या छुपाना। आप ये भी जानते हैं कि मेरा जीवन सिर्फ अपने बेटे के लिए है, वरना चंद्रमुख महाराज तो दूसरी रानियों के राजा भी हैं। मुझे कोई बहुत बड़ी हैसियत भी हासिल नहीं है महाराज। अगर आपने मुझे इस परेशानी में रखा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप पर क्या इंकशाफ हुआ है। युग पर युग बीत गए वीरा, न जाने कितने युग बीत गए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं जो जाप तेरे बेटे पुरुषोत्तम के लिए कर रहा था, इसके दौरान मुझे कुछ ऐसी बातें याद आई कि मैं हैरान रह गया। मुझे एक गुफा याद आई जो पहाड़ों में थी। भगवान की सौगंध, ऐसी गुफा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी और ना ही मुझे इसके बारे में मालूमात हासिल थी। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ जीवन बिताया है। मेरी इतनी उम्र हो गई है जितनी तो देख रही है, पर कभी मुझे इस गुफा के बारे में कुछ नहीं मालूम हुआ। लेकिन अब जो ये गुफा मेरी आंखों के सामने आई तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में कि ये क्या हैसियत रखती है। मैंने अपने ज्ञान को आवाज़ दी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो संसार में किसी को नहीं बताई जाती और ये भी ज्ञान शक्ति का अमल होता है। मगर मैं तुझे क्या बताऊं, बात दरअसल पुरुषोत्तम के बारे में थी, इसलिए मैंने आगे का सफ़र शुरू किया। जो गुफा मेरे मन की आंखों ने देखी थी, मैं इसकी तलाश में चल पड़ा और एक लंबा सफ़र तय करके मैंने आखिरकार इस गुफा को तलाश कर लिया। मैं इन पहाड़ों तक पहुंच गया जो मुझे जागती आंखों के ख्वाब में नजर आए थे। हाँ, जाप के दौरान मैंने इन पहाड़ों को देखा था। पहाड़ के दामन दरिया के किनारे एक अजीब सी जगह है। मुझे इस जगह से दूर एक बस्ती के आसार भी मिले हैं, लेकिन ये आसार हैं ऐसे जिन्हें कोई देखे तो कभी ये जान ना सकेगा कि यहाँ कोई बस्ती आबाद थी। लेकिन मेरे मन की आंखों ने चूंकि जाप के दौरान ये सब कुछ देखा था, इसलिए मैंने ढूंढ कर वो निशानात तलाश कर लिए। इन निशानों से कुछ दूर वो पहाड़ी भी नजर आ गई जो मैंने जाप के दौरान अपने मन में देखी थी। इस पहाड़ी गुफा के सामने एक पत्थर भी मौजूद है। ये पत्थर अगर कोई गुजरने वाला देखे तो उसे ऐसी चट्टान समझे जो आम चट्टानों की तरह हो, लेकिन मुझे यह चूंकि जाप में नजर आया था कि इस पत्थर के नीचे गुफा मौजूद है, चुनाचा मैंने इस पर जोर लगाया और वो पत्थर अपनी जगह से हट गया। पत्थर के हटने के बाद मुझे एक ऐसी सुरंग नजर आई जिसमें से गुजर कर मैं एक सुराख के पास पहुंच गया। इस सुराख के दूसरी तरफ रोशनी आ रही थी। ये रोशनी सूरज ही की थी जो एक और सुराख से गार में दाखिल हो रही थी। मैं गार में दाखिल हुआ तो मुझे चंद चीजें नजर आईं।
ایک ہرن کی کھال جو اتنی ہستہ اور خراب ہو چکی تھی کہ چھو تو ٹوٹ جائے، پانی کا ایک برتن جو جوں کا تو موجود ہے، لیکن اس پر مٹی کی اتنی موٹی گرد جم چکی ہے۔ گپھا میں پانی کا ایک کنڈل بھی تھا اور لکڑی کی 2 کڑاویں بھی پڑی تھیں۔ میں نے وہ کڑاویں اپنے پیروں میں پہن کر دیکھی تو وہ مجھے بالکل ٹھیک تھیں۔ ان کی لکڑی اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ جو ہی میرا وزن ان پر پڑا وہ ڈھہ گئی، لیکن وہ میرے پاؤں میں بالکل ٹھیک تھیں۔ کنڈل بھی میرے اٹھانے سے ٹوٹ گیا، صرف پانی کا برتن رہ گیا جسے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ چیزیں بھلا میری کہاں ہو سکتی تھیں، لیکن ایک ایک چیز سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب جیسے میرا ہی ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ گپھا میں اور کچھ نہیں تھا۔ ویراوتی، میں تجھے اس پانی کے برتن کے درشن کراتا ہوں، آ میرے ساتھ آ۔ شاکیمنی خود بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ ویراوتی اٹھ گئی، حالانکہ یہ تمام باتیں اس کے لیے بڑی عجیب تھیں، لیکن شاکیمنی سے اسے بڑی عقیدت تھی، اور چونکہ بات پروشوتم کمار کی تھی اس لیے اس نے پانی کے اس برتن کے درشن کیے، اور نہ جانے کیوں ویراوتی کے ذہن میں بھی کچھ لہریں سی اٹھنے لگیں۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ اس نے پہلے بھی کبھی اس برتن کو دیکھا ہے، لیکن پھر یہ احساس ایک لمحے کے اندر ختم ہو گیا۔ ادھر شاکیمنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ میرے جیون سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال میں تجھے بتا رہا تھا کہ اس گپھا سے واپس آیا میں اپنے گیان دھیان کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر اس گپھا کا کیا راز ہے، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو ویراوتی پرشوتم کمار کا چہرہ میرے من میں ابھرنے لگا۔ اسے دیکھ کر جو کیفیت میرے دماغ کی ہوئی تھی وہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کالا اور سفید رنگ میرے دماغ سے لہروں کی شکل میں گزر رہا ہو۔ اس میں سے سفید رنگ میں بار بار پرشوتم کمار کا چہرہ ابھرتا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو، اور اب میں یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہوں کہ آخر پرشوتم کمار کا ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے۔ ویراوتی کا سر چکرا رہا تھا۔ شاکیمنی کی باتیں الجھا دینے والی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے مہاراج، ان ساری باتوں میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ویرا، میرا گیان کہتا ہے اس واقعے کا تعلق کسی بھی طرح پرشوتم کمار سے ہو، لیکن اس میں پرشوتم کمار کے جیون کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے خطرناک کہا جا سکے۔ ہے بھگوان، ایسا ہی ہو، میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ نہیں ویرا، تو اپنے من کو شانت رکھ، تیرے لیے چنتا کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو ہوں، میں اس سلسلے کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں ایک بہت بڑے جاب کی تیاریاں کروں گا۔ یہ جاب 39 دن کا ہوگا، اور میں اس سمے سے شروع کروں گا جب صحیح وقت ہوگا۔ یہ جاب یقیناً مجھے بہت معلومات دے گا۔ بھگوان آپ کو کامیاب کرے مہاراج، ویراوتی نے کہا اور بولی، میں چلوں مہاراج؟ دریا پار کرنا ہے، اور موسم ایسا ہے کہ دریا کے بہاؤ کا پانی بہت تیز ہے، چنانچہ اب میں آگیا چاہتی ہوں۔ جا، بھگوان تجھے سکھی رکھے، شاکیمنی نے کہا، اور ویراوتی مندر سے نکل آئی۔ شاہی کشتی کے کشتی بان دریا کے کنارے بیٹھے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ویرا نے پرشوتم کمار کو اپنے کندھے سے لگایا اور باندیوں کے ساتھ کشتی کے نزدیک پہنچ گئی۔ باندیاں کشتی میں بیٹھ گئیں۔ کشتی میں کافی شور ہو رہا تھا۔ پانی کی طغیانی کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور کشتی چلانے والوں کے چہروں پر فکر کے آثار تھے۔ دریا کی پرشور لہریں بڑی خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ ویراوتی نے کہا، کیا بات ہے، تم لوگ کچھ پریشان ہو؟ نہیں مہارانی جی، بس دریا کا بہاؤ تیز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر بارش ہوئی ہو اور بارش کا پانی اکٹھا ہو کر دریا میں جمع ہو گیا ہو۔ کشتی بانوں نے جواب دیا، کہیں باڑھ تو نہیں آ رہی؟ اس باڑھ میں کشتی کا سفر خطرناک تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی، ابھی یہ باڑھ اتنی تیز نہیں ہے، آپ چنتا نہ کریں، ہم پہنچ جائیں گے، کشتی بانوں نے جواب دیا۔ وہ بڑے ماہر ملاح تھے، اور یہ باڑھ ان کے لیے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کشتی دھکیل کر پانی میں ڈال دی اور کشتی آگے بڑھنے لگی، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پیچھے سے پانی کا ایک ریلا آیا اور کشتی اس پر ڈول گئی۔ ویراوتی نے پوری قوت سے پرشوتم کو سینے سے بھینچ لیا تھا۔ پھر وہ متوش لہجے میں ملاحوں سے بولی، یہ کیا بات ہے؟ کیا کشتی خطرے میں ہے؟ ملاحوں کے چہروں پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر متفکر لہجے میں کہا، نہیں، ابھی تو کوئی بڑا خطرہ نہیں، لیکن پانی کی بڑی باڑھ اچانک ہی اس پانی میں داخل ہو گئی ہے، اس لیے ہم کافی پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ میں تم لوگوں سے پہلے ہی پوچھ رہی تھی کہ پانی میں کشتی کو نہ ڈالو اگر خطرہ ہوا تو، مگر تم لوگوں نے اپنی حد سے زیادہ تجربہ کاری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تم جانتے ہو مستقبل کا راجہ پرشوتم کمار میری گود میں ہے، کیا تم نے یہ خطرہ مول لے کر راجدھانی کے نئے راجہ کا جیون خطرے میں نہیں ڈال دیا؟ ہمیں معاف کر دیں دیوی جی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، پانی کا ریلا اچانک ہی آیا ہے، ملاح نے جواب دیا۔ ویراوتی خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نگاہیں خوفزدہ انداز میں شور مچاتے ہوئے پانی کے ریلے کو دیکھ رہی تھی، جس میں بڑے بڑے بلبلے اٹھ رہے تھے اور پانی پوری قوت سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ کشتی کی رفتار ملاحوں کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور وہ تیز رفتاری سے بہنے لگی تھی۔ ملاحوں کے چہروں پر آہستہ آہستہ خوف غالب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مہارانی جی،
ایک اور پریشانی آ گئی ہے، اگر آپ ہمیں جان کی معافی دے تو بتائیں۔ بولو، جلدی بکو۔ باڑ اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کشتی کو اب کنارے کی طرف لے جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ کشتی کنارے تک نہیں پہنچے گی؟ نہیں دیوی جی، کشتی تو کنارے پر پہنچ جائے گی، لیکن ہم اسے کاٹیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ بات بانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پتوار اس تیز بہاؤ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں ایک ہی ترکیب کرنی ہے۔ وہ کیا؟ رانی نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم کشتی کو بائیں سمت آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی رفتار سے جس تیزی سے آگے بڑھے گی اس وقت اسے پوری قوت سے کنارے کی طرف کاٹیں گے، یوں آہستہ آہستہ اس کا رخ بدل جائے گا اور کشتی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ ہائے رام، تو کیا کشتی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہے؟ ویراوتی نے پوچھا۔ دیوی جی، بھگوان پر بھروسہ رکھیں، بھگوان جو کرے گا اچھا ہی کرے گا، ملاحوں نے جواب دیا۔ ان کے چہرے خود خوف سے زرد ہو رہے تھے اور خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو اپنی موت کا خیال بھی نہیں تھا، وہ تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ویراوتی کسی حادثے کا شکار ہو گئی تو ان کے خاندانوں کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے بدن کی تمام تر قوتوں سے کشتی کو کنارے کی طرف کاٹ رہے تھے، لیکن بدقسمتی ان کی کسی کوشش کو کارگر نہیں ہونے دے رہی تھی اور کشتی کی رفتار طوفانی ہوتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہی تھی اتنے شدید ہچکولے لگ رہے تھے اور اب وہ پانی پر کسی تنکے کی طرح ڈول رہی تھی۔ باد بانوں سے زیادہ خطرہ تھا، اگر باد بانوں میں ہوا بھر گئی اور کشتی ایک طرف ہو گئی تو پانی کی تیز دھار اسے الٹ دے گی۔ چنانچہ ملاحوں نے پہلی کوشش یہی کی کہ باد بان اتار دیے جائیں۔ اس تیز سفر میں باد بانوں کو اتارنا بھی آسان کام نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے لمبے لمبے چاقوؤں سے باد بانوں کے رسے کاٹ دیے اور یہ باد بان ہوا میں اڑتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کشتی کی برق رفتاری آن کی آن میں اسے دور لے گئی تھی اور اب کشتی کے بارے میں یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اصل جگہ سے کتنی دور نکل آئی ہے۔ جب ملاحوں کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مہارانی جی، ہماری مہارانی جی، بھگوان کی سوگند، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیں مہارانی، ہم نے اپنا نمک کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ویراوتی کے چہرے پر خوف کی آخری کرن بھی گزر گئی، وہ ملاحوں کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خوبصورت بچے کی جانب، تب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور اس کے منہ سے درد بھری آواز نکلی۔ ہائے رام، کیا پرشوتم کمار کو تو نے اتنی سی دیر کے لیے سنسار میں بھیجا تھا؟ تیری دیا ہو جائے تو میں اپنا جیون اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ جیون لے لے بھگوان، اور میرے پرشوتم کو میرا یہ جیون دے دے۔ باندیاں دہشت سے نیم بیہوشی کی حالت میں تھیں اور خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ملا اب جیت چھوڑ بیٹھے تھے، کشتی اب کسی دم کے مہمان تھی اور کبھی کبھی وہ پوری کی پوری چکر کھا جاتی تھی۔ جس وقت وہ گھومتی تو باندیاں ایک دوسرے پر گر پڑتی، لیکن اب انہوں نے ویراوتی کے گرد اپنا حلقہ بنا لیا تھا تاکہ ویراوتی ادھر ادھر نہ گرنے پائے۔ یہ وفاداری کی انتہا تھی، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ویراوتی کو سنبھال رکھا تھا، یہاں تک کہ پانی کی ایک تیز لہر نے کشتی کو اپنے سر پر اٹھا کر اتنا اونچا کر لیا کہ ہر چیز نیچی نظر آنے لگی۔ ملاحوں کو یقین ہو گیا کہ اس کے بعد کشتی نیچے آئے گی، یا تو بیچ میں سے ٹوٹ جائے گی یا پھر ڈوب جائے گی۔ موت کے آخری لمحات آ گئے تھے، بالکل آخری، اور اب وہ چند لمحوں میں موت کا انتظار کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر اچانک کچھ ہوا اور کشتی کی رفتار ایک دم ختم ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چیز پر چڑھ گئی ہو۔ لہروں کے جو ہلکورے کشتی کے نیچے محسوس ہوتے تھے اچانک تھم گئے تھے، اور وہ لوگ جو اب نیچے جا کر کسی بھی لمحے موت کا انتظار کر رہے تھے اس اچانک سکوت اور خاموشی پر اس انداز میں ساکت رہ گئے تھے جیسے توقع کر رہے ہوں کہ زندگی کی یہ ڈور کب ٹوٹتی ہے، کون سا ایسا لمحہ آتا ہے جو انہیں موت کی آغوش میں پہنچا دے۔ یہ سکوت موت کے انتظار کا تھا، لیکن موت کے بارے میں آج تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکا، کب آئے کب نہ آئے۔ وہ زندگی کی تلاش میں تھے تو موت ان سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اور جب انہوں نے موت کا یقین کر لیا تو زندگی نے موت کے سامنے فولادی دیوار بنا دی۔ ملاحوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کشتی خشکی پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ کیسی خشکی تھی اور یہ کون سا ساحل تھا، اس کے بارے میں اس تاریک اور طوفانی رات میں ملاح کچھ نہیں بتا سکتے تھے، لیکن یہ یقین کرنے میں انہیں کافی دقت پیش آئی کہ کشتی خشکی پر ہے، اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس ساحل کو دیکھنے لگے اور اندازہ لگانے لگے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو لیکن کشتی اب ساحل پر ہے اور تیز رفتار دریا کے جبڑوں سے نکل چکی ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ویراوتی بھی آنکھیں بند کیے اپنے بچے کو سینے سے بھینچے بیٹھی تھی، وہ صرف اور صرف موت کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن جب اسے بھی سکوت محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر ملاحوں کو آواز دی، کیا ہوا؟ یہ کشتی ایک دم رک کیسے گئی؟ بدائی ہو مہارانی، بھگوان نے ہمارا جیون بچا لیا ہے۔ ملاح خوشی سے چیخنے لگے اور اس کے ساتھ ہی باندیاں بھی
خوشی سے چیخنے لگی۔ ویراوتی کی آواز ابھری، سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، بھگوان نے ہماری لاج رکھ لی، ورنہ ہم تو مرنے کے بعد بھی شرمندہ رہتے کہ ہمارے راجکمار کو ہمارے ذریعے نقصان پہنچا۔ اب جلدی سے کشتی سے نیچے اترو، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، ویراوتی نے کہا اور ساری باندیاں ہوش میں آ گئیں۔ موت بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے اور زندگی بھر آدمی زندگی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، لیکن جب موت نزدیک آ جائے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ باندیوں نے جلدی خشکی پر کود کر رانی کو سنبھالا۔ ویراوتی نے پروشوتم کو سینے سے جدا نہیں کیا تھا۔ ایک باندی نے اسے لینے کی کوشش کی تو ویراوتی نے منع کر دیا، نہیں، اسے میرے پاس رہنے دو، تو مجھے ایسے ہی سہارا دے کر نیچے اتار دو۔ بہرحال ویراوتی نیچے اتری تو ملاحوں نے کشتی اوپر کھینچ لی۔ یہ تو بات کی بات تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، فی الحال تو انہیں زندگی کے بچ جانے کی خوشی تھی۔ کشتی کو محفوظ مقام پر لانے کے بعد وہ دوسرے انتظامی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ویراوتی باندیوں کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ پروشوتم اب تک اس کے سینے سے آنکھیں بند کیے ہوئے لگا تھا۔ ملا ابھی تک یہ کوشش کر رہے تھے کہ کچھ پتہ تو چلے کہ آخر کشتی ساحل تک کیسے پہنچ گئی۔ یہ ساحل ہے کون سا؟ رات کی تاریکی میں وہ معلومات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے قدموں کے نیچے حسین سبززار آ گئے۔ گھاس کا یہ میدان دور تک چلا گیا تھا۔ تھوڑی سی چڑھائی تھی، اس چڑھائی کے بعد درختوں کی عظیم و شان قطاریں۔ یہ درخت سرسبز شاداب تھے، لیکن یہ حسین جگہ ان کے پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اتنی حسین جگہ نہیں دیکھی تھی۔ درختوں کے سوکھے ہوئے پتے اور اس جگہ کی جو کیفیت نظر آتی تھی، اسے پتہ چلتا تھا کہ یہاں انسانی وجود نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، زندگی بچانے کے لیے یہ جگہ بڑی کرامت تھی۔ کافی دور تک جانے کے بعد بھی جب انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوا تو وہ واپس پلٹ کر ویراوتی کے پاس آ گئے۔ ویراوتی نے ان سے پوچھا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ مہارانی جی، کیا آپ اس جگہ کو پہچانتی ہیں؟ بالکل نہیں، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ کیا واقعی؟ ہے، رات یہاں بتا لیں گے، صبح کو پتہ چل جائے گا یہ کون سی جگہ ہے۔ تم لوگ چنتا مت کرو۔ جو حکم، پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم خود سمجھتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یوں کرو، اگر یہاں خشک لکڑیاں مل جائیں تو انہیں اکٹھا کر کے آگ جلا دو۔ ممکن ہے یہاں خطرناک جانور بھی ہوں۔ ساری رات ہمیں جاگنا ہوگا، ہم اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ جگہ کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، ملاحوں نے گردن خم کر کے کہا۔ ساری رات وہیں گزار دی تھی۔ جگہ جگہ الاؤ روشن کر دیے تھے اور ملاح ساری رات الاؤ میں خشک لکڑیاں ڈالتے رہے تھے۔ مختلف چیزیں ہاتھ میں لے کر پہرا دیتے رہے تھے کہ اگر کوئی جنگلی جانور نکل آئے تو مہارانی اور راجکمار کی حفاظت کی جا سکے، لیکن صبح کی روشنی نمودار ہونے تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ پچھلی رات وہ خوفناک حادثہ جس سے نہ جانے کس طرح زندگی بچ گئی تھی، ویراوتی کے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا، لیکن اس کے سینے سے گوشت کا جو لوتھڑا چمٹا ہوا تھا، اس میں زندگی کی حرارت دوڑا رہا تھا، اور جب ماں کی آغوش میں ہو تو ماں کی آغوش کبھی تھکن محسوس نہیں کرتی، خاص طور سے اس وقت کے جب بچے کو کوئی خطرہ ہو۔ صبح کی روشنی ہوئی تو ملا دوڑ کر دریا سے پانی لے آئے۔ اس پانی سے ویراوتی نے ہاتھ منہ دھویا اور بال وغیرہ سنوار کر وہ تیار ہوئی تو باندیاں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مہارانی جی، اب تو راجکمار کو ہمیں دے دیجئے، آپ تھک گئی ہوں گی، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بامشکل تمام ویراوتی نے پروشوتم کو اپنی خاص خادمہ کی آغوش میں دے دیا، پھر بولی، اس کا خیال رکھنا، آپ چنتا نہ کریں رانی جی۔ اچانک ہی ویراوتی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ بولی، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جیسے ہم کافی دور نکل آئے ہیں۔ ہاں مہارانی جی، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ فاصلہ اتنا ہے کہ کبھی ہم نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ایک دوسری باندی نے کہا، لگتا ہے بہت ہی دور نکل آئے ہیں ہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسری راجدھانی میں آ گئے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل چنتا نہ کریں، ہم راستہ تلاش کر لیں گے، ملاحوں نے رانی کو یقین دلایا۔ لیکن پھر بھی تم لوگ پتہ تو چلاؤ یہ کون سی جگہ ہے۔ دن کی روشنی پھوٹ چکی ہے، اب ہم اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے نکلتے ہیں، ایک ملاح نے کہا۔ ملاح تو ایک طرف چلے گئے، لیکن ویراوتی کو بھی اس جگہ کے بارے میں شدید تجسس تھا، چنانچہ اس نے باندیوں کے ساتھ آگے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایک جانب چل پڑی۔ اس نے جس طرف رخ کیا تھا ادھر چڑھائی تھی، اور چڑھائی کا اندازہ رات کی تاریکیوں میں تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب اس جگہ دن کی روشنی میں وہ اس جگہ کے بیچوں بیچ درختوں میں گھری ایک بوسیدہ عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر ان سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ عمارت بہت ہی قدیم تھی، پوری عمارت پر کالے رنگ کی کاہی کی تہیں جمی ہوئی تھیں اور عمارت بالکل سیاہ اور تاریک نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ویراوتی کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا، اس کے ذہن میں کوئی شدید تجسس بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ باندیاں تیار ہو گئیں اور ویراوتی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت کے دروازے پر پہنچ گئی۔ عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک باندی نے کہا، یہ تو کسی زمانے میں بڑی حسین عمارت ہوگی، لیکن اب کیسی بدرونق ہو رہی ہے، جگہ جگہ زنگ لگی ہوئی ہے، کئی جگہ سے اینٹیں بھی گر چکی ہیں،
ہاں ممکن ہے کبھی دریا کا پانی یہاں چڑھ آیا ہو، اس کے نشانات بھی تو نظر آ رہے ہیں۔ ہائے رام، کیسی عجیب عمارت ہے، کیسی انوکھی اور پراسرار۔ ویراوتی کو اچانک ہی یہ احساس ہوا کہ اس عمارت میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال تجسس خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ دیکھیں تو صحیح، آخر یہ کون سی عمارت ہے اور کس نے بنوائی ہے۔ عمارت کے اندر کا ماحول بالکل سنسان اور خاموش تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹی ہوئی سمادھی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی بسیدہ سمادھی تھی۔ اوپر کا حصہ تو بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا، لیکن باقی نچلا حصہ سلامت تھا۔ ایک باندی بے اختیار بول اٹھی، کسی کی یادگار معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملا بھی اس علاقے اور اس عمارت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جبکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ان علاقوں اور دریا میں گزاری ہے۔ ہم لوگوں نے دریا کے دھارے پر بہ کر اتنا لمبا سفر کیا مہارانی جی کہ ہم خود صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ علاقہ کوئی دوسری راجدھانی میں ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ مہارانی جی یہاں سے چلیں، باندیوں نے کہا۔ نہیں، اب اتنی جلدی بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر زردی سی کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے مہارانی جی، جیسے کوئی آس پاس موجود ہو۔ خیر، اب اتنا تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ جیون اور مرن دو ہی کھیل ہوتے ہیں سنسار کے، اور یہ کھیل ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو بس اگر فکر ہے تو اپنے پروشوتم کی۔ اس نے تو سنسار میں بھی آنکھ کھولی ہے، ابھی تو اسے راجہ بننا ہے۔ اچھا، میں ایسا کرتی ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ ویسے بھی یہ جگہ تو بڑی اچھی ہے، کیسی ٹھنڈک ہے یہاں۔ کیا خیال ہے، تم لوگ ڈرو گی تو نہیں؟ باندیوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ڈر تو وہ رہی تھی، لیکن ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ اپنی رانی کے حکم پر عمل کریں۔ یہی ان کا جیون تھا، بھلا اسے وہ کیسے منہ موڑ سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے گردن ہلا دی۔ پتہ نہیں ویراوتی کو کیا سوجی تھی، باہر نکل کر بھی کس جگہ آرام کر سکتی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس جگہ سے اس کا کوئی گہرا تعلق ہو۔ یہ جگہ اس کے دل کے تاروں کو کھینچ رہی تھی، نہ جانے کیوں سے یہ اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ منتخب کر کے وہ لیٹ گئی۔ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، نیند بھی آنکھوں میں آ رہی تھی۔ ایک باندی نے کہا، راجکمار کو ہمیں دے دے مہارانی جی۔ نہیں، اسے میرے پاس ہی سونے دو، ویرا نے کہا، اور پروشوتم کو سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ باندیاں کچھ فاصلے پر چلی گئی تھیں۔ ویرا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اسے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور وہ چونک گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ باندیاں خود اونگ رہی تھیں۔ ان پر نگاہ ڈالنے کے بعد ویرا نے شانے اچکائے۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید یہ اس کے کانوں کا دھوکا ہو۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں، لیکن اچانک اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی پلکیں جڑ رہی ہوں، اور اب کوشش کے باوجود یہ پلکیں نہیں کھل سکیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہوش و حواس کے عالم میں آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کھل سکیں، اور بند آنکھوں میں اسے دو اور آنکھیں نظر آئیں، لیکن یہ آنکھیں اس کی شناسا نہیں تھیں۔ اتنی حسین آنکھیں جن کی کشش کا انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ آنکھیں خوفناک نہیں تھیں، بڑی سندر اور پیاری پیاری آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں محبت کے جھرنے بہہ رہے تھے، اور وہ بڑے پیار سے رانی کو دیکھ رہی تھی۔ رانی نے چونک کر دوبارہ پلکیں کھولنے کی کوشش کی، اور اس بار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اس کی نگاہ اپنے بچے پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ بچے کے قدموں میں خوبصورت پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور یہ پھول شاید اس پورے جزیرہ نما جگہ میں کہیں بھی نہیں تھے۔ یہ سب کچھ ہوش و حواس کے عالم میں ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ پھول کہاں سے آ گئے تھے۔ یہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا یا جس کے بعد سوتے رہا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور تعجب سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھول پروشوتم کے قدموں میں مہک رہے تھے، جیتے جاگتے تازہ پھول۔ بھلا کسی باندی کو کیا پڑی تھی کہ وہ تازہ پھول پروشوتم کے چرنوں میں بھینٹ کرے؟ اور پھر باندیاں اب تو یہاں آنے کی جرت کر بھی نہیں سکتی تھیں، چونکہ رانی نے منع کر دیا تھا۔ پھر یہ پھول کہاں سے آ گئے؟ ایک لمحے کے لیے ویراوتی کے پورے بدن میں سرد سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ خوف کے سائے رینگتے ہوئے اس کے دماغ تک پہنچ رہے تھے۔ یہ سمادھی نہ جانے کس کی ہے؟ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اس نے سوتے ہی راجکمار کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ باندیوں نے بھی شاید اسے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کے قریب آ کر اسے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن نیند اب ان سے دور چلی گئی تھی۔ پھولوں کا معمہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھول تو عقیدت کی، پیار کی نشانی ہوتے ہیں، ان سے کوئی برائی نہیں جھلکتی۔ بالکل سچ کہا ہے آپ نے۔ ایک ایسی حسین آواز کانوں میں ابھری جیسے گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ رانی اچھل پڑی۔ کون ہے یہاں؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے یہاں؟ وہ پھر بولی، لیکن اس کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ہے بھگوان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا کروں میں؟ پریشان کیوں ہو؟ وہ آواز دوبارہ ابھری اور ویراوتی کا جھکا ہوا سر اٹھ گیا۔
تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ بولو، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، ویرا نے چیخ کر کہا، لیکن جواب میں وہی پراسرار خاموشی چھائی رہی۔ ویرا کے ہوش و حواس بالکل جواب دیتے جا رہے تھے۔ کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن یہ خوفناک آواز خوف کے لیے کافی تھی۔ اس نے جلدی سے سوتے ہوئے پروشوتم کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑی۔ تبھی اس کے کانوں میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اب تم میری آواز بھی نہیں سنو گی؟ تھوڑی دیر تو رک جاؤ، تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، لیکن ویراوتی کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے اس ویران ماحول سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور باندیوں کے قریب پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے رانی جی؟ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں ہے، بس نیند نہیں آئی۔ جب نیند نہیں آئی تو میں نے وہاں رکنا بیکار سمجھا۔ ویراوتی نے باندی کو کچھ نہیں بتایا۔ آئیے یہاں سے باہر نکلیں۔ ہاں چلو چلو، جلدی چلو، اس نے کہا اور بادل نخواستہ عمارت سے باہر نکل آئی۔ ان ملاحوں کو دیکھو، موت کی نیند سو گئے ہیں کیا؟ دیکھو اگر باڑھ کم ہو گئی ہو تو یہاں سے چلیں۔ کیا یہیں رہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم جا رہی ہیں۔ باندیاں واپس پلٹیں تو وہ چیخ کر بولی، حرام زادیوں، سب کی سب چلی جاؤ گی کیا؟ نہیں مہارانی جی۔ 2-3 باندیاں رک گئیں، باقی چلی گئیں۔ ایک خاص باندی جس کا نام روپا تھا بولی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس ویرانے میں ہمیں تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن نہیں روپا، تو جانتی ہے میں ڈرپوک نہیں ہوں، بس اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ واقعات؟ روپا حیرت سے بولی، ہاں وہ کیا رانی جی؟ بس میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو میری نگاہوں میں 2 آنکھیں آ گئی، ایسی سندر آنکھیں کہ بس من لٹ کر رہ جائے۔ پتہ نہیں کس کی آنکھیں تھیں وہ، بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن پروشوتم کے چرنوں میں پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جو اب تک وہیں پڑے ہوئے ہیں، اگر تو چاہے تو انہیں دیکھ لے۔ اور پھر ایک آواز بھی مجھے سنائی دی تھی، ہائے رام، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ تو واقعی خطرناک جگہ ہے، آپ جا کر مجھ سے پھولوں کو دیکھنے کے لیے کہہ رہی، میری تو سن کر ہی جان نکل گئی ہے۔ بکواس مت کرو، اور جس کی آواز بھی تھی وہ کوئی بری آتما نہیں ہے، بس یہ تو ہمارے من کا ڈر ہوتا ہے۔ اب مگر رانی جی، بکواس مت کرو، جس کی آواز بھی تھی وہ کوئی بری آتما نہیں ہے، بس یہ تو ہمارے من کا ڈر ہوتا ہے۔ مگر رانی جی، کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سمادھی کس کی ہے، نہ جانے کیوں من اس کی جانب کھنچتا ہے، نہ جانے کیوں۔ ویرا کے الفاظ کھوئے کھوئے سے تھے۔ ویسے بہت پرانی عمارت ہے، صدیوں پرانی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں دیواروں پر کاہی لگی ہوئی ہے، لیکن میں یہ ضرور معلوم کروں گی کہ یہ سمادھی کس کی ہے۔ یہاں سے نکل چلیں رانی جی، اب تو من ڈر رہا ہے، بھگوان کرے اب باڑھ نہ ہو۔ باڑھ ہوئی تو پھر رک جائے گی۔ روپا بار بار خوفزدہ نگاہوں سے پلٹ پلٹ کر عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کچھ سائے ادھر ادھر آ جا رہے ہوں۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار جھلک رہے تھے۔ ویراوتی ان تمام احساسات سے بے نیاز اس آواز اور ان آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ باندیاں ملاحوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ ملا مطمئن اور مسرور تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھگوان کی کرپا سے باڑھ ٹوٹ گئی ہے، کشتی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مگر تم کہاں جا مرے تھے؟ ویراوتی بولی، اور کشتی کو دیکھ رہے تھے مہارانی جی کہ کہیں ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ اب اگر آپ کا حکم ہو تو چلیں۔ ہاں، رانی نے جواب دیا، اور پھر اس نے آخری بار سمادھی پر نگاہ ڈالی اور ایک دم اس کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ اسے ایک سفید سا سایہ نظر آ رہا تھا، سفید ساڑی میں لپٹا بدن جس کا چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک نازک کومل ہاتھ فضا میں لہرایا اور اس کے بعد لہر کی شکل میں منتشر ہو گیا۔ ہیولے کی جگہ اب سمادھی نظر آ رہی تھی۔ رانی بری طرح کانپنے لگی۔ یہی شکر تھا کہ باندیاں اس کی جانب متوجہ نہیں تھیں، ورنہ ہزاروں سوالات کر ڈالتی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ کھلی آنکھوں کا کھیل تھا اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سمادھی ایک خوبصورت انسانی روپ کی شکل اختیار کر گئی ہو اور وہ ہیولا اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر پلٹ پڑی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، نہ جانے کیوں اس کے پاؤں بار بار رک رہے تھے۔ اسے سمادھی سے ایک اپنائیت کا سا احساس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سمادھی جس کسی کی بھی ہو وہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ کچھ دیر کے لیے وہ لوگ کشتی میں پہنچ گئے اور آخر کار کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ ملاح تیز رفتاری سے کشتی کو دریا کی مخالف سمت آگے بڑھا رہے تھے۔ باندیاں طوفانی سفر کے بعد اب واپسی کے خیال سے مسرور نظر آ رہی تھیں اور ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی تھی، لیکن ویراوتی خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو، جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، کچھ دیر تو رکو، کیا فائدہ اتنی جلدی جانے سے؟
बहरहाल वो चलते रहे और फिर काफ़ी फासला तय हो गया। रानी की कैफियत बेहतर नहीं थी, वो इसी में खोई हुई थी। बस पुरुषोत्तम के बदन की जुम्बश उसे होश में ले आती थी, वरना इसका दिल चाहता था कि सो जाए। फिर बहुत सी कश्तियाँ उस तरफ आती हुई नजर आईं और मल्लाह चीख पड़े। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहे थे, कश्तियाँ करीब आती जा रही थीं। तब उन्होंने चंद्रमुख को देखा जो एक बड़ी कश्ती पर सवार था। वो इनकी तलाश में आए थे। थोड़ी देर के बाद चंद्रमुख ने इस कश्ती के करीब पहुंचकर इसमें सवार तमाम अफराद को अपनी कश्ती पर सवार कर लिया। उसने बेचैनी से पूछा, तुम ठीक हो वीरावती? हाँ, भगवान की कृपा है। लेकिन हुआ क्या था, कहाँ चली गई थी? चंद्रमुख ने कहा, बस महाराज, जो कुछ हुआ कुछ अजीब सा हुआ। चंद्रमुख ने पुरुषोत्तम को अपनी गोद में ले लिया और वीरावती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे देखकर खुशी हुई थी कि चंद्रमुख इसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा न सही, अपने बेटे से तो प्रेम करता है। यही बात इसके होंठों पर मुस्कान बन गई थी। चंद्रमुख अब भी परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। तुमने बताया नहीं, रात कहाँ बिताई? एक अजीब सी जगह पे महाराज, जहाँ हमारी कश्ती बाढ़ में आकर फंस गई थी। कौन सी जगह, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं शाक्यमणि महाराज के पास गई थी, लेकिन जब वहाँ से वापस पलटी तो अचानक दरिया में बाढ़ आ गई और फिर कश्ती का सफ़र शुरू हो गया। टूटे हुए तिनके की तरह वो दरिया में डोलती रही और फिर अचानक ही मैं कैसी जगह पहुँच गई जिसके बारे में महाराज मैं कुछ नहीं जानती। हालांकि मुझे अपने देश के इतराफ़ के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हैं, पर पता नहीं कौन सी जगह थी वो। कैसी जगह थी, आखिर कहाँ थी? बस महाराज, दरिया के बीचों बीच कोई जगह थी जहाँ खूबसूरत जंगल फैले हुए हैं और इनके दरमियान एक छोटी सी इमारत है, और इस इमारत में किसी की समाधि है। और उस इमारत में किसी की समाधि है, सदियों पुरानी समाधि, न जाने किसकी है। वो बिल्कुल टूट फूट चुकी है। ताजुब है, हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। महाराज, हमने रात वहीं बिताई, वीरावती ने जवाब दिया। शुक्र है तुम लोग बच गए, मैं तो यही समझा था कि तुम्हें शाक्यमणि महाराज ने रोक लिया होगा। फिर मैंने तुम्हारी तलाश में दरिया के किनारे आदमी दौड़ाए तो पता चला कि दरिया में बाढ़ आई हुई है। बस यूं समझ लो कि इसी वक्त से बहुत सी कश्तियां तुम्हारी तलाश में निकली हुई थीं। वीरावती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग महल पहुंच गए। चंद्रमुख को न जाने वीरावती से दिलचस्पी पैदा हुई थी या अपने बेटे पुरुषोत्तम से। बहरहाल इस सारे वाक़े के बाद वो बेपरवाह हो गया और वीरावती के दिल में फिर वही सारे एहसास उभर आए थे। थोड़े दिन गुजर गए। जो हुआ था वो इसके जहन में एक याद बना रह गया था। वो आंखें अब भी इसके जहन में कभी कभी उभर आती थीं और वो एक अजीब से गमनाक एहसास का शिकार हो जाती थी। फिर एक दिन चंद्रमुख ने इससे मुलाकात की तो वीरावती ने कहा, महाराज, कभी हमें भी थोड़ा सा समय दे दिया करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो मुस्तकबिल के राजा की माँ हो, तुम्हें समय क्यों ना देंगे। बोलो, क्या बात है। एक काम कहा था हमने आपसे, आपने इस बारे में कुछ नहीं किया। हमने इस पुरानी समाधि के बारे में आपसे कहा था कि इसके बारे में मालूमात करें कि वो किसकी समाधि है। और हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन बहरहाल कर लेंगे, और भी बहुत से काम हैं। पर तुम इसके बारे में इतनी परेशान क्यों हो? बड़ी अनोखी जगह थी वो महाराज, वहाँ बड़ी अनोखी चीज़ें देखी मैंने। चीज़ें देखी थी? चंद्रमुख हैरत से बोला। हाँ महाराज, समाधि के पास मैंने 2 आंखें देखी थी, और जब मैं थक कर वहाँ लेट गई थी तो मैंने पुरुषोत्तम के चरणों में फूल पड़े देखे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। जवाब में चंद्रमुख हंसने लगा। फिर उसने कहा, तुम औरत हो और औरतें ऐसे वहम का शिकार हो जाती हैं, लेकिन खैर, तुम कह रही हो तो मैं आज ही लोगों को इस तरफ रवाना कर देता हूँ और इन्हें हुक्म देता हूँ कि वो इस जगह के बारे में मालूम करके आएँ। बड़ी कृपा होगी आपकी महाराज। ठीक है, मैं ये काम किए देता हूँ। और फिर चंद्रमुख ने सिर्फ राजकुमार की माँ को मुतमईन करने के लिए बहुत से लोगों को इस काम पर लगा दिया। लंबा सफ़र तय करने के बाद राजा के भेजे हुए लोग इस जजीरे और इसके बाद इस इमारत तक पहुंच गए, लेकिन इसकी तारीख के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। बड़े पुराने लोगों से इस बारे में मालूमात हासिल की गई, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने बचपन से इस समाधि को यहीं देखा है, और उनके पुरखे भी ये बात बताते थे। इससे तो ये जाहिर हो जाता था कि समाधि हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन इसके बारे में इससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता था। तब चंद्रमुख ने ये बात वीरावती को बताई। वीरा के जहन से ये बात नहीं मिट पा रही थी, और फिर कई दिन गुजर गए। आखिरकार महीने के पहले चांद को जब शाक्यमणि के पास पहुंची तो इसके मन में वो बात गर्दिश कर रही थी। शाक्यमणि से तन्हाई में मिलने का मौका मिला तो उसने कहा, अब महाराज, पिछली बार तो हम मौत के मुंह से बचे थे। क्या हुआ? शाक्यमणि ने पूछा, और वीरावती ने सारी बात उसे बता दी। शाक्यमणि बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है महाराज। अनोखी बात बताई है तुमने, ये तो वाकई बड़ी अनोखी बात है। खैर,
اب کہ جب تم آؤ گی تو میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ معلوم کر سکوں۔ تم نے میری دلچسپی بڑھا دی ہے۔ ویراوتی واپس آ گئی، لیکن اس کے ذہن سے وہ خیالات پھر اس کے ذہن سے وہ خیالات مٹنے لگے۔ ہاں، جب مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ شاکیمنی کے پاس پہنچی تو شاکیمنی بہت فکر مند نظر آئے۔ انہوں نے پریشان نگاہوں سے ویراوتی کو دیکھا تو ویراوتی نے کہا، کیا بات ہے مہاراج؟ ویراوتی، بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں ہم، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس الجھن کا حل تلاش کر کے رہیں گے۔ آج رات ہم جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری واپسی یہاں ہو یا نہ ہو۔ جا رہے ہیں کہاں؟ بس کچھ جاب کرنے، اور یہ جاب کافی لمبے ہوں گے۔ سنو ویراوتی، آئندہ تم یہاں مت آنا۔ کیا؟ ہاں، پر آپ کیوں جا رہے ہیں مہاراج؟ لو، تمہیں نے تو ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے اور آپ پوچھ رہی ہو کہاں جا رہے ہیں مہاراج؟ تم سمادھی کی بات بھول گئی؟ نہیں، بھولی تو نہیں ہوں، پر مہاراج آپ کی باتیں بڑی انوکھی ہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بھی پریشان ہو جاؤ۔ اب مگر مجھے بتائیے تو صحیح۔ ویراوتی سچ مچ پریشان ہو گئی۔ پروشوتم پر ایک بڑی مصیبت منڈلا رہی ہے، اسے دور کرنا ہوگا ویراوتی۔ تمہیں اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے، ورنہ آنے والے وقت میں ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ ہائے رام مہاراج، مجھے بتائیے تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ آؤ اور سنو، پروشوتم کو باندیوں کے حوالے کر دو، اسے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ جی مہاراج، ویراوتی سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ سن کر ہی اس کے حواس جواب دے گئے تھے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ بہرحال اس نے پروشوتم کو ایک باندی کے حوالے کیا اور شاکیمنی کے ساتھ چل پڑی۔ شاکیمنی پہلی بار اسے مندر کے اس حصے میں لے جا رہا تھا جو ویراوتی نے نہیں دیکھا تھا۔ ویرا عقیدت مندی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخرکار شاکیمنی مندر کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ چونکہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، اس لیے بعض جگہ اب بھی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں، اور مندر کا یہ آخری حصہ ایک ناہموار چٹان سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھری ہوئی چٹان پر شاکیمنی نے زور لگایا اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ اس میں اتنا بڑا رکھنا پیدا ہو گیا کہ کوئی بھی انسان اس میں سے بآسانی گزر سکے۔ شاکیمنی نے اندر قدم رکھا اور اندر پہنچ کر ویراوتی کو آواز دی، آ جاؤ ویراوتی۔ کچھ لمحے کے بعد ایک مشال روشن ہو گئی۔ یہ مشال شاکیمنی نے ہی روشن کی تھی۔ بہرحال شاکیمنی کے کھڑاؤ کی آواز پتھریلی جگہ گونج رہی تھی اور ویراوتی حیران و پریشان اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کافی فاصلہ طے کرنا پڑا۔ جو سرنگ قدموں کے نیچے تھی اس میں گھٹن نہیں تھی اور اتنی کشادہ تھی کہ شاکیمنی کے پیچھے پیچھے ویراوتی بآسانی اس میں چل رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جس کے دوسری طرف روشنی نظر آ رہی تھی۔ شاکیمنی رکا اور پھر اس کی آواز ابھری، آ جاؤ ویراوتی، اندر آ جاؤ۔ ویرا اندر داخل ہوگی۔ یہ بہت بڑا غار تھا جس میں بہت سی مشعلیں روشن تھیں۔ پورا غار صاف و شفاف تھا اور اس میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زمین پر ہرن کی ایک کھال بچھی ہوئی تھی جس پر پانی کا ایک کنڈل موجود تھا، اور کوئی چیز یہاں نہیں تھی۔ ہرن کی کھال کے نزدیک شاکیمنی نے کھڑا اتار دی اور رانی ویراوتی کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ وہ جگہ ہے ویرا جو ایک دن میں نے سپنے میں دیکھی تھی۔ یہ ویراوتی کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے یاد ہے مہاراج، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس گپھا میں ہرن کی ایک ایسی کھال بچھی ہوئی تھی جس کے قریب پانی کا ایک کنڈل تھا اور ایک سمت کڑاؤ پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ مجھے بتایا تھا مہاراج، مجھے یاد ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کنڈل میں پانی موجود تھا۔ ہاں، اور اس وقت بھی یہ دیکھو تم، یہاں یہ سب کچھ موجود ہے۔ شاکیمنی مسکرا کر بولا، ہاں ہاں مہاراج، اور شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں ہزاروں سال پرانا انسان ہوں اور یہ میرا نیا جنم ہے۔ اگر میں تمہارے پچھلے جنم کا نام تمہیں بتا دوں تو تمہیں ہنسی آئے گی یا نہیں؟ پچھلے جنم کا نام؟ ہاں، جنم جنمان کا کھیل ہے یہ، اور تمہارے پچھلے جنم کا نام جانتی ہو کیا تھا؟ نہیں، پورنماشی تھا تمہارا نام۔ مہاراج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تمہارے من پر صدیوں کی گرد پڑی ہے، صدیاں بیت گئی، سب کچھ بدل گیا، کون کسے یاد رکھتا ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا، تم پورنماشی ہو اور تمہارا بیٹا جانتی ہو ماضی میں اس کا نام کیا تھا؟ ماضی میں تلک راج تھا تمہارے بیٹے کا نام۔ تم تلک راج کی ماں ہو، جانتی ہو تلک راج کو؟ نہیں مہاراج۔ خیر کوئی بات نہیں، آنے والا سمے تمہیں سب کچھ یاد دلا دے گا۔ وہ تمہیں جو کچھ بتائے گا وہ اتنا حیران کن ہوگا کہ تمہارا دماغ چکرانے لگے گا۔ شاکیمنی نے کہا اور ویراوتی اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اسے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ شاکیمنی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ ایک مقدس بزرگ تھا، ویراوتی اس کی عقیدت مند تھی، لیکن وقت کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھگوان کی سوگند مہاراج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شاکیمنی ایک دم چونک پڑا، پھر حیرت سے ویرا کو دیکھا، پھر عجیب لہجے میں بولا،
ویراوتی میں کچھ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا میں؟ مہاراج کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں، ہمیں صدیوں کی ریت نبھانی ہی پڑے گی، مجبوری ہے ہماری، ہمیں وہ سب کچھ پھر دہرانا پڑے گا جو وقت دہراتا آیا ہے، یہ ضروری ہے ویرا، اس سنسار میں بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی، یہ تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، مہاراج میرا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ ایک بات بتا، پرشوتم کا جیون پیارا ہے یا نہیں؟ مہاراج تو پھر میری بات غور سے سن، میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور جب وہ پورے 11 سال کا ہو جائے گا تو پھر واپس آؤں گا۔ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ میری تپسیا میں فرق نہ پڑے، قبول کرو گی یہ ذمہ داری؟ مہاراج آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پرشوتم کے لیے تجھے ایسا کرنا ہوگا، سمجھی تو؟ تجھے اپنے پرشوتم کے لیے یہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ بس سمے بیتا جا رہا ہے، اچھا ہوا تو آ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک چونک کر کہا، اب میں کیا کروں مہاراج؟ لیکن مہاراج نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے دونوں آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ لی، اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ ویراوتی پھر بولی، کیا میں واپس چلی جاؤں؟ لیکن اس بار بھی جب اس نے کوئی جواب نہیں پایا تو شاکیمنی کے پاس پہنچ گئی۔ اچانک ہی اس نے کہا، آپ تو سو گئے مہاراج؟ اس نے شاکیمنی کا شانہ ہلایا لیکن شاکیمنی ایک طرف لڑک گیا تھا۔ ویرا اچھل پڑی، اس نے سراسیما نگاہوں سے اسے دیکھا اور یہ اندازہ لگانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ شاکیمنی کے جسم میں اب زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں ہے۔ اس کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ نکلی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاکیمنی کو دیکھتی رہی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب شاکیمنی کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ وہ انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ کھڑی لرزتی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اسے شاکیمنی کی باتیں یاد آئی۔ انہوں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ کسی کو اس کے بارے میں تفصیل معلوم نہ ہو۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ویراوتی نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کی جائے اور کسی کو ابھی کچھ نہ بتایا جائے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس چل پڑی۔ باندیوں کی بھلا کیا مجال کہ وہ کسی بھی سلسلے میں زیادہ معلومات حاصل کرتی۔ وہ محل واپس آ گئی، لیکن دل میں ہزاروں وسوسے موجود تھے۔ اس نے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی اور چندر مکھ کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ہاں، جب اگلے مہینے کی نئی تاریخ کو وہ وہاں پہنچے تو انہیں بہت سے پجاری اداس نظر آئے۔ وہ سب کے سب گردن جھکائے ہوئے تھے۔ ویراوتی جانتی تھی کہ وہ خود بھی ایک غلط کھیل کھیل رہی ہے، لیکن یہی مناسب تھا کیونکہ شاکیمنی نے اسے بتا دیا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہے پرشوتم کے جیون کے لیے کر رہا ہے، اس کے اوپر سے مصیبت ٹالنے کے لیے کر رہا ہے۔ بہرحال شاکیمنی کے چیلوں کے ہجوم نے انہیں گھیر لیا۔ وہ رو رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے شاکیمنی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ مگر وہ کہاں گئے؟ کیا پتا؟ مندر کے دوسرے حصوں میں انہیں تلاش کیا؟ مندر میں بھلا ایسی کون سی جگہ ہے؟ اس کی خبر چندر مکھ کو بھی ہوئی اور چندر مکھ بھی دوڑا چلا آیا۔ پھر اس نے کہا، مندر کے دوسرے حصوں میں سے تلاش کیا جائے، آؤ ویراوتی ہم دیکھتے ہیں۔ ویراوتی نے اب بھی شوہر کے سامنے زبان بند رکھی تھی اور وہ چندر مکھ کے ساتھ آہستہ آہستہ مندر کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے علم کے مطابق بہت کچھ موجود تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر کار وہ مندر کے آخری حصے میں پہنچ گئے، لیکن یہ دیکھ کر ویراوتی حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی چٹان نہیں تھی، کسی گپھا کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاکیمنی کی تلاش کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور شاکیمنی ان لوگوں کے دلوں میں ایک یاد بن کر رہ گیا۔ چندر مکھ نے البتہ ہزارہ کرم اس مندر کے علاقے کی توسیع کرا دی تھی اور اس نے حکم دے دیا تھا شاکیمنی کو حاضر سمجھا جائے اور یہاں پوجا پاٹ ہوتی رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حالات پرسکون ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وقت کی رفتار نے ویراوتی کو سالوں پہلے کے واقعات بھلا دیے تھے۔ دریا پار کے مندر میں آج بھی چہل پہل رہتی تھی، لیکن اب ویراوتی وہاں نہیں جاتی تھی۔ سمادھی کا واقعہ بھی آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ کون اتنی پرانی باتیں یاد رکھے؟ ادھر چندر مکھ کے بھی یہی حالات تھے، البتہ یہ بہتر ہوا تھا کہ اس کے یہاں ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی عیاشیاں بدستور جاری تھیں اور ادھر پرشوتم کمار خود ویراوتی کے ہاتھوں تربیت پا رہا تھا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اب وہ 11 سال کا ہو گیا تھا، یعنی 11ویں سال سے پہلے کی یہ داستان تھی۔ پرشوتم کمار 12ویں سال میں لگ گیا تھا۔ حکومت کے معاملات بھی ٹھیک چل رہے تھے، لیکن بھیم سنگھ کا خطرہ روز اول کی طرح ان کے سر پر لٹک رہا تھا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی خبریں آ جاتی تھیں۔ حالانکہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی بھیم سنگھ کا کھیل ایسے ہی جاری تھا۔ پھر بسنت پنچمی کا میلہ قریب آ رہا تھا۔ اس میلے میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ یہ میلہ چندر مکھ کے علاقے میں ہی لگتا تھا اور اس میلے میں بہت سے راجہ شریک ہوا کرتے تھے۔ وسیع اور اس علاقوں میں خیموں کا شہر آباد ہو جاتا تھا۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے اور خود راجہ بھی اس میلے میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ اس دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دوسری راجدھانیوں کی حسین لڑکیاں آ جاتی تھی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ لگ ہی جاتی تھی۔
لیکن بھیم سنگھ کا خطرہ اب بھی سر پر تھا۔ ایک دن بھیم سنگھ کا ذکر نکل آیا تو چندر مکھ نے اپنے منتری سے پوچھا، آخر یہ بھیم سنگھ چاہتا کیا ہے؟ مہاراج، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے غلام بن جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غلامی تو قبول نہیں کریں گے کسی کی، تو پھر اسے جنگ کرنا ہوگی مہاراج۔ تو کیا ہماری فوجیں جنگ کر سکتی ہیں؟ مہاراج، یہ تو آپ سالار ہی سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میرا جیون اگر بخش دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنتا پر امید نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر بھیم سنگھ نے حملہ کیا تو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ ہاں، آخر کیوں ایسا سوچتے ہیں وہ لوگ؟ جنتا کہتی ہے مہاراج راج پاٹ کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور صرف اپنے آپ میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اچھا، دیکھیں گے، سوچیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، چندر مکھ نے کہا، اور پھر واقعی اس نے اپنے بارے میں سوچا۔ وہ بڑی شان سے حکومت کر رہا تھا، حکومت کے سارے کام آسانی سے چل رہے تھے، لیکن اپنی ذمہ داریاں وہ واقعی پوری نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اپنے مشاغل تو صرف شراب اور شباب تھے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ ہماری اپنی طاقت کتنی ہے۔ اگر بھیم سنگھ ہم پر حملہ کرے تو ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، ہمیں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور یہ آخری فیصلہ کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلی ملاقات ویراوتی سے ہی ہوئی تھی۔ جب وہ ویراوتی کے پاس پہنچا تو ویراوتی پروشوتم کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ 11 سال کا پروشوتم کمار جو 12ویں سال میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا خوبصورت قد و قامت اور اس کا بدن بہت شاندار تھا، اور اس عمر میں بھی وہ بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ پہلی بار چندر مکھ نے اسے دوسری نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اسے اپنے باپ ہونے کا احساس ہوا تھا، اور اس نے مستقبل کے راجا کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ بھی سوچا تھا کہ اگر بھیم سنگھ نے حملہ کیا اور حکومت اس کے ہاتھ سے چلی گئی تو راج پاٹ کے بجائے وہ اپنے اس ننھے سے کومل سے بیٹے کو قید کی سزا دے گا۔ بہرحال وہ اسے دیکھتا رہا، اور پھر پرشوتم کمار نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ماں بیٹے دونوں ہی کھڑے ہو گئے۔ ویراوتی نے پہلی بار شوہر کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے تھے، ورنہ وہ مست مولا انسان اس دنیا کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ویراوتی نے کہا، کیا بات ہے مہاراج، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ویراوتی، اپنی ایک بھول پر شرمندہ ہیں ہم۔ کون سی بھول مہاراج؟ ویراوتی نے پوچھا۔ راجا کے بیٹے کو اور مستقبل کے ہونے والے راجا کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ جاننے کے باوجود آج تک ہم نے اپنے بیٹے کو کسی بھی طرح کی توجہ یا تربیت نہیں دی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کتنے پیارے بیٹے کو جنم دیا، مگر ہم اسے بھولے رہے۔ ہم اپنے پاپوں کا پراشچت کرنا چاہتے ہیں ویرا۔ کون سے پاپ مہاراج؟ یہی کہ ہم نے مستقبل کے راجا کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی تربیت نہیں دی اسے۔ کون سی تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ویراوتی نے فخر سے پوچھا۔ راج نیتی کے گر، فنون سپا گری۔ جواب میں ویراوتی مسکرا دی، پھر بولی، میں نے آپ کے پرشوتم کمار کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے مہاراج۔ کیا مطلب؟ کسی سپاہی کو بلائیں۔ کیوں؟ پرشوتم کمار کی تلوار کے جوہر دیکھیں۔ کیا مطلب؟ جو فرض آپ نے پورا نہیں کیا مہاراج، میں ماں ہونے کے ناطے اسے پورا کرتی رہی ہوں۔ چندر مکھ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بیٹے؟ پرشوتم کمار، آپ کو تلوار چلانی آ گئی ہے؟ مہربانی ہے مہاراج کی۔ آؤ ذرا دیکھیں، ہم نے بھی بہت عرصے سے تلوار نہیں نکالی ہے۔ چندر مکھ نے اپنی کمر سے لٹکی تلوار نکال لی۔ پرشوتم مسکرانے لگا تو چندر مکھ نے کہا، تلوار لاؤ پرشوتم کمار۔ نہیں پتا جی، وہ بولا، ہم حکم دیتے ہیں، چندر مکھ نے کہا، اور پرشوتم کمار نے آگے بڑھ کر اپنی خوبصورت تلوار اٹھا لی۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار کو پکڑے ہوئے آگے بڑھا، اور اس نے جھک کر تلوار چندر مکھ کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ کیا؟ پتا جی، مہاراج کے سامنے پرشوتم کبھی تلوار اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ چندر مکھ کے پورے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، مگر اس سمے ہم استاد ہیں اور گرو کی بات ماننی چاہیے۔ آگیا دیں گرو مہاراج۔ تمہارے سامنے تمہارا دشمن بھیم سنگھ کھڑا ہے، تلوار اٹھاؤ اور اس سے مقابلہ کرو۔ کہاں ہے بھیم سنگھ؟ پرشوتم نے پوچھا۔ یہ اس کی تلوار ہے۔ چندر مکھ نے اپنی تلوار ہلائی اور ایک بار پھر پرشوتم کمار کو اشارہ کیا۔ تب پرشوتم نے تلوار اٹھائی۔ چندر مکھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ پتا جی مہاراج، اگر یہ بھیم سنگھ کی تلوار ہے تو پھر یہ سنبھالیں۔ یہ کہہ کر پرشوتم نے ایک خطرناک وار کیا اور چندر مکھ ایک دم سنبھل گیا۔ اگر وہ ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس کی ایک ٹانگ اڑ گئی تھی۔ تو وار سنبھالو بھیم سنگھ، پرشوتم نے کہا، اور پنتیرے بدل بدل کر ایسے ایسے وار کیے کہ چندر مکھ کو جان بچانا مشکل ہو گئی۔ ایک وار کو روکتے ہوئے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پرشوتم کے بازو کی ضرب اتنی شدید تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ ششدر کھڑا رہ گیا، اور پھر اس نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، بھگوان کی سوگند، اب مجھے کوئی چنتا نہیں ہے، اب مجھے بھیم سنگھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرشوتم تلوار پھینک کر اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ تب چندر مکھ نے اپنی دھرم پتنی ویرا سے کہا، ویرا، جیون بھر تمہارا احسان مانوں گا، تم نے میری کمزوریوں کو سنبھال لیا۔ میرا فرض تھا مہاراج۔
نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، تم اس دیش کی راج ماتا ہو، راج ماتا کے سامنے گردن جھکاتا ہوں۔ بھگوان آپ کی لاج رکھے۔ بڑی چنتا تھی ہمیں، مگر من کو بڑی شانتی ملی اس سمے۔ چنتا کیا تھی مہاراج؟ کچھ نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ مجھے اپنی کمزوریوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن آج میری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بھگوان نے مجھے ایک جوان دیا ہے، جیتا جاگتا جوان۔ پھر کایا ہی پلٹ گئی۔ چندر مکھ نے باقاعدہ فوجی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور ریاست میں ایک دم سے ایک نئی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی زبانی یہ بات باہر نکلنے لگی تھی کہ چندر مکھ نے اچانک سنبھل کر شاید بھیم سنگھ سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر میلے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ بسنت پنچمی کے میلے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک دن مہا منتری چندر مکھ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، مہاراج، میلے کی تیاریوں کے دن آ گئے ہیں۔ ہاں منتری جی، میں بھی ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسا آپ مناسب سمجھے مہاراج۔ میلہ تو ہوگا اور ہمیشہ کی طرح ہوگا۔ تیاریاں اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہوتی آئی ہیں۔ راجاؤں کو دعوت بھجوائی جائے گی مہاراج؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پچھلے سال تو ہم نے بھیم سنگھ کو بھی پیغام بھیجا تھا، اس بار بھی اسے پیغام بھیجا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح جو کرتے رہے ہو وہی کرتے رہو، چندر مکھ نے پرخیال لہجے میں کہا، اور منتری نے گردن ہلا دی۔ بی بی صاحبہ رک گئیں۔ جب داستان کو دہراتے دہراتے وہ رکتی تھی تو اچانک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، جیسے ماحول سے کوئی عجیب سی چیز ٹکراتے ہوئے گزری ہو۔ ذہن سائیں سائیں کرنے لگتا تھا اور اس وقت بھی یہی کیفیت ہوئی تھی میری۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، رحم نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں بی بی صاحب۔ دیکھو تو صحیح کتنی رات ہو گئی، نہ تم مجھے روک رہے ہو نہ میں رک رہی ہوں۔ باقی کل پر چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ ان کے انداز میں ایک لاڈ، ایک پیار تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم یہ احساس پیدا ہوا کہ واقعی یہ تو زیادتی ہے بی بی صاحب کے ساتھ، لیکن کیا کرتا، اس طرح اس داستان کی دلچسپی میں جکڑ جاتا تھا کہ خود وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، تو پھر اجازت دو، باقی کل پر رکھا جائے۔ جی، میں نے کہا، سنو، کسی دن اگر آرام کرنا چاہو یا دل میں یہ احساس ہو کہ آج کچھ تھکن ہو رہی ہے تو فکر نہ کرنا، مجھے اطلاع مل جائے گی۔ میں مسکرا دی اور اس کے بعد بی بی صاحبہ اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر رات کی گہری نیند میں وہ میلہ دیکھنے لگا جو انتہائی دلچسپ، دلکش اور زمانے قدیم کی تمام تر روایات کو ساتھ لیے ہوئے تھا۔ میں ساری رات اس میلے میں کھویا ہوا تھا اور صبح کو جب میلے سے واپسی ہوئی تو سب سے پہلی نظر احمد شاہ اور سعید بھائی پر پڑی جو سامنے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ میں ایک دم حیرت سے چونک پڑا، یہ لوگ اس قدیم میلے میں کیسے شریک ہو گئے؟ لیکن ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو میلہ غائب تھا اور وہ جگہ موجود تھی، یعنی خانقاہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ اٹھ جائیے جناب، یہاں ہم لوگ ناشتہ بھی کر چکے۔ سعید بھائی کی آواز ابھری اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں حکیم خان چائے کی ایک پیالی لیے ہوئے آ گیا اور اس نے کہا، یہ چائے لے لیجیے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں؟ آپ اگر ایک منٹ خود نہ جاگتے تو احمد شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ آپ کو جگا دیں گے۔ منہ ہاتھ دھو کر چائے پی لو، اس کے بعد تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تمہیں تو اب لینے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ میں نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا، چائے پی تو حکیم خان نے کہا، حلوہ پوری کا ناشتہ کریں گے آپ؟ نہیں، ابھی بالکل نہیں کروں گا۔ ہم تو کر چکے۔ ویسے حکیم خان، یہ حلوہ پوری کہاں سے لائے تھے؟ یہی نیچے یاتریوں کے لیے حلوہ پوری بناتے ہیں، یہی نیچے یاتریوں کے لیے حلوہ پوری بنانے والے بیٹھتے ہیں۔ اچھا، چلو خیر، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کے ساتھ تیار ہو کر چل پڑا۔ مجھے تو آنا ہی تھا، آپ لوگ ادھر کیسے نکل آئے؟ بس کبھی کبھی جمنا کے گھاٹ دیویوں کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ذرا زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ احمد شاہ نے کہا، اچھا، ویسے معاف کرنا، پاکستانی بھائی ہو اس لیے کچھ نہیں کہتے تمہیں خود دیویوں کی یاترا سے دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، میں ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، پھر کوئی خطرہ مول لینے سے کیا فائدہ؟ پاکستان سے آئے ہوں، نہ جانے کون کون نظر رکھ رہا ہوگا، اس لیے خواہ مخواہ مصیبت میں نہیں گرفتار ہونا چاہتا۔ ارے نہیں، اب ایسا بھی کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم پر بھلا کون نگاہ رکھے گا؟ میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہ لوگ مجھے لے کر گھر پہنچ گئے۔ پھر حکیم خان نے کہا، نہا دھو لو، کپڑے یہاں رکھے ہوئے ہیں، ویسے بھی آج شام کو ستیہ پرکاش کا جنم دن ہے، خاص طور سے اس نے تمہارے لیے ہدایت کی ہے، وہاں جانا ہوگا، رات کا کھانا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ کیا تم لوگ ہندوؤں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیتے ہو؟ جواب میں حکیم خان نے گہری نگاہوں سے سعید بھائی کو دیکھا تو سعید بھائی نے کہا، تم خوش نصیب ہو کہ وہاں رہتے ہو، وہ تمہارا اپنا وطن ہے، وہاں کے دور و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائیں ابھرتی ہیں، مساجد کے لاؤڈ سپیکر صبح کو اذان نشر کرتے ہیں اور لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہاں تو مندر کے گھنٹے اور ناقوس کی آوازوں کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگانا منع ہے، بس اپنے طور پر عبادت کر لیتے ہیں، کسی بھی چیز کی وہ آزادی حاصل نہیں جو تمہیں پاکستان میں حاصل ہے۔ اب تم خود بتاؤ کیا کر سکتے ہیں، مل جل کر ہی رہنا پڑتا ہے، ورنہ وہی متعصب ہونے کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ نہانے کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا، پھر باقی دن ہنسی خوشی میں گزر گیا۔ بہت سی باتیں میرے دماغ کو متاثر کرتی تھیں، سوچنے کے لیے بہت کچھ رہ گیا تھا۔ اچانک ہی بی بی صاحب نے داستان
تبدیل کر دی تھی، لیکن کچھ عجیب و غریب اشارے مل رہے تھے۔ مثلاً یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ ہم نے دوسرے دور کی ویراوتی پچھلے دور کی پورنماشی تھی، اور اس سے پہلے کی کہانی میں جب روپمتی نے پورنماشی کو کچھ انکشافات کیے تھے تو یہی ظاہر کیا تھا کہ زمانہ قدیم میں یہ کہانی ایک بار پہلے بھی دہرائی جا چکی ہے۔